گروپ جو تشکیل پایا ہے، اس کے تشکیل پانے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ایک ایسوسیشن تھی جس میں پاکستان کے ٹاپ 100 ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ آپ کا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جی میں باغی ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ نمبر گیم پوری کر لیتے تھے بیفور الیکشن؟ کاروباری طبقے کا اعتماد ہی نہیں ہے۔ اس مرتبہ پوزیشن میں ہو کر بھی کچھ چینج کر سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کیا؟ نام نہاد لیڈران ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق کوئی لیٹر بازی نہیں کی۔ حالانکہ کہہ تو آپ سکتے تھے، لیڈران تو آپ کے بھی رہے ہیں۔ وہ دیکھیں جی، چائے چل رہی ہے، کھانے چل رہے ہیں، آپ کو ہر بندہ نظر آئے گا سوائے اس سائل، اس کاروباری آدمی کے جس کے کوئی مسائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پبلک ایشو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، گجرانوالہ پاکستان کا 5واں بڑا اور پنجاب کا تیسرا بڑا صنعتی شہر ہے، جو تقریباً 50 ارب روپے سے زائد ریونیو ہر سال سرکاری خزانے میں جمع کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زائد چھوٹی بڑی صنعتیں گجرانوالہ میں کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، اسی شہر گجرانوالہ کی چیمبر آف کامرس کے الیکشن حال ہی میں منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ گروپ بندیاں ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، اور کئی گروپ ایسے ہیں جو نئے تشکیل پا رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک نیا گروپ جو ہے وہ تشکیل پایا ہے، فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ، جس کے مرکزی رہنما اور موجودہ چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر جناب چودھری عطا فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور چیمبر میں پیش آنے والے مسائل کو بھی ہماری گفتگو میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ جو تشکیل پایا ہے، اس کے تشکیل پانے کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ حمزہ صاحب۔ ایسا ہے کہ میٹل مارکیٹ سے میرا تعلق ہے، عرصہ 20 سال سے میں میٹل کے کاروبار سے وابستہ ہوں۔ 18 سال ہم نے اپنے میٹل کمیونٹی کی آگے بڑھ کے الحمدللہ ہم نے خدمت کی، اور ہماری ایک ایسوسیشن تھی جس میں پاکستان کے ٹاپ 100 ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ تو 2018 کی بات ہے جب جو ہمارے اب مخالف گروپ ہے ان میں سے ایک گروپ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں کہا کہ جی ہم یہ جو سلیکشن ہے اس سے ہم جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جمہوری طریقے سے ہم چیمبر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں پہلے کیا سیاست یا جمہوری طریقہ کار نہیں تھا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں 40 سال کی چیمبر کی ہسٹری میں 32 سال سلیکشن ہوئی ہے جی، اور 8 سال الیکشن ہوئے ہیں، جس میں سے 2 الیکشن جو ہے اس کا سہرا ہمارے سر بھی جاتا ہے۔ اچھا۔ اور تب 6 دفعہ، اور الیکشن کا ان کا طریقہ کار یہ تھا جو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آپس میں سیٹس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی۔ جہاں پہ ان کی سیٹس کی ایڈجسٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی تھی یا ڈیل نہیں ہو پاتی تھی، وہاں پہ یہ آمنے سامنے آ جاتے تھے، اور جہاں پہ ان کا حصہ برابر کا ہوتا تھا وہاں پہ سلیکشن ہو جاتی۔ نہیں تو یہ کون لوگ تھے جو 32 سال میں آپ وہ صرف سلیکشن ہی کرتے آئے ہیں؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ایسا ہے جی کہ یہ بیسیکلی چیمبر کو ایک اجارہ داروں کا، ایک قبضہ مافیا کا، یہ 40 سال جو ہے انہی اجارہ داروں کا ہی قبضہ رہا ہے، جو اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ چیمبر کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا تھا، میں وہی بتانے میں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جب 2018 میں یہ ہمارے پاس آئے تو ان میں سے جو ایک گروپ تھا اس کے ساتھ ہم نے جو ہے الحاق کیا، اور ہم نے سوچا کہ ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو، جیسے میٹل کی میری کمیونٹی تھی، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے، بڑا پلیٹ فارم ہے چیمبر ایک انتہائی معتبر اور مقدس ادارہ ہے، ہم اس کو استعمال کریں۔ لیکن جب 2018 میں ہم نے ان کا ساتھ دے کر کے الحمدللہ اللہ نے فتح دی، تو سابق صدر ہیں عاصم انیس صاحب، 2018 کے صدر ہیں، وہ آئے، ہم میں سے ایک ہیں وہ۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مفاد پرست جو ہمارے سابقہ صدور ہیں وہ بیسیکلی چیمبر کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو ہمارے نام نہاد لیڈران کہلاتے تھے تب۔ 2019 میں جو ہے وہ عاصم انیس صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر میں سامنے آیا، ہم نے الیکشن جیت کر کے جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمیں کسی طرح بھی ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے کام کرنے پہ یہ راضی نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ جو بھی مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کا نام اس کی مخلوق میں بلند فرما دیتے ہیں۔ تو ان کو ہماری شہرت سے پرابلم ہونا شروع ہو گئی،
خائف ہونا شروع ہو گئے. اور یہ کیونکہ یہ 40 سال سے عادی تھے اپنے قبضے کے جو انہوں نے جمایا ہوا تھا چیمبر پہ, گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس پہ, تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہمارے ہم خیال 14 کے قریب ہم ممبرز تھے, ایگزیکٹو 30 کا ہاؤس تھا. ہم نے سوچا کہ ہم اختلاف رائے سے کام لیں گے, جہاں پہ ہمیں ایک اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے, جہاں پہ ہمیں کوئی بات صحیح نہیں لگے گی ہم اس سے اختلاف کریں گے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جی بی سی کا پہلا ہی معاملہ تھا, اس پہ ہم نے اختلاف کیا اور ہمارے لیڈر ہی ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے. صحیح. تو وہ اس پہ, اور وہ ان سے اچھا پھر جو عجیب بات ہوئی جو ہمارے لیے قطعی طور پہ قابل قبول نہ تھی, کہ ہم نے جو 2019 کا الیکشن لڑا, جس گروپ کے خلاف ہم نے مینڈیٹ لیا لوگوں سے, کاروباری طبقے سے, ان کے خلاف باتیں کر کے, جو سکرپٹ ہمیں ان سے ملتا تھا وہ بھی یہی ہمیں دیتے تھے. صحیح. ہم نے ان کے خلاف باتیں کی, ان کے جو پچھلے 40 سال کا ان کا ریکارڈ تھا وہ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے. تو یہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کر کے انہی کے ساتھ جا ملے, تو یہ ووٹر کی بہت توہین تھی. یعنی کہ وہ نظریے کی مخالفت کی انہوں نے. ایگزیکٹلی. وہ ہمارے لیے تو قطعی طور پہ قابل قبول نہیں تھا. تو بیسیکلی ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ہم کو اکیلا, کیونکہ آج تک ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا, کسی نے حق کی آواز بلند نہیں کی تھی. کون سا گروپ تھا وہ؟ یہ بیسک 2 گروپ ہیں جی, جو ایک میں جسے اب یونٹی اور ون یونٹی جو ہے وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے ساتھ جو تھا وہ ملک ظہیر گروپ تھا, یعنی کہ وہ جو آپ کو کراس کر جی وہ ہمیں چھوڑ کر کے تو وہ اخلاق بٹ گروپ کے ساتھ جا کر. اچھا, جن کے خلاف وہ ووٹ مانگتے آئے. جی. ٹھیک ہو گیا. عطا صاحب دیکھیں, آپ ماشاءاللہ چیمبر آف کامرس کی سیاست میں ایک نیا چہرہ ہے, تو آپ کا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سر گزارش یہ ہے کہ چیمبر, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو گوجرانوالہ ہے یہ ایک صنعتی شہر ہے. جیسے آپ نے شروع میں بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا کہ یہ پنجاب کا 3را اور پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے ریونیو کے حساب سے. ہماری جو کمیونٹی ہے, اگر ہم اپنی صرف بات کریں میٹل کی کمیونٹی, تو پاکستان کے بجٹ کا 7% ایک بہت بڑا سٹیک ہے جو ہماری کمیونٹی دیتی ہے, جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ہم نے 18 سال اپنی میٹل کی مارکیٹ کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کی. اس میں انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں کافی زیادہ, FBR کے ایشوز بہت زیادہ تھے, سوشل سیکورٹی کے تھے. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم چیمبر کے پلیٹ فارم کو یوز کریں. دیکھیں, جو چیمبر کا ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو میں معتبر اس لیے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ ریکگنائز ہے, اور معتبر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ ادارہ جہاں پہ مخلوق خدا کی خدمت ہو وہ ایک مقدس ادارہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو چیمبر کا ادارہ ہے یہ تو تاجروں کی فلاح بہبود کے لیے ہے, تاکہ وہ شہر کے لیے بھی اچھے کام کر سکیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے ادوار میں ایسا کیا ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سر انہوں نے یہ جو اجارہ داروں کی میں بار بار بات کرتا ہوں, اگر آپ چیمبر کی 40 سال کی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو وہی 10-15 چہرے نظر آئیں گے. وہ بندر بانٹ تھی, جی ایگزیکٹلی. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. میں جیسا کہ عرض کیا کہ جو 32 سال میں 8 الیکشن ہوئے, 2 کا سہرا تو الحمدللہ ہمارے سر جاتا ہے, اور جو 6 ہیں وہ 6 آپ یہ سمجھ لیں کہ 32 ڈیل میں سے 6 ڈیل ان کی ناکام ہوئی ہیں اور باقی جو ہے ان کی کامیاب ہوئی ہیں, تو وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے. اسی لیے ہمارا یہ جو نعرہ ہے, جو ہم نے نیا گروپ پھر ہم نے بنایا جب یہ ہمارے لیڈر چھوڑ کے ہمیں بھاگ گئے, تو ہم نے اس کا نام جو فاؤنڈر اتحاد گولڈن جو رکھا, اس کا نعرہ ہی ہم نے سلیکشن نہیں الیکشن رکھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ نمبر گیم پوری کر لیتے تھے بیفور الیکشنز یا کیا؟ سر اس میں دیکھیں نا, اس کا ان کا ایک بڑا عجیب سا فارمولا. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے ایک نمبر بتایا 12,000 انڈسٹری کا, آپ نے کہا, میرا یہ ماننا ہے کہ صرف ہماری جو میٹل کی انڈسٹری ہے 6-7 ہزار تو اسی میں ہی ہے, جو جس میں کاٹیج انڈسٹری بھی شامل ہے. یہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن جب ہم چیمبر آف کامرس کی طرف جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ رجسٹرڈ ووٹرز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کارپوریٹ کلاس کے 1071 ہیں اور جو ایسوسیٹ کلاس ہے تقریباً 3100 ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا شہر ہو اور اس کے اندر جو رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں, یہ نہیں ووٹنگ مطلب کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ووٹرز. سر وہ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اعتماد کھو دیا نا, کاروباری طبقے کا اعتماد ہی نہیں ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ ایک گاؤں کے اندر ایک بڑی ہائی پروفائل اگر آپ بیکری بنا لیں یا کوئی ایسی چیز بنا لیں, شاپ بنا لیں, تو جو جٹ ذمہ دار ہوگا وہ اس کے اندر ہی نہیں جائے گا. وہ کہے گا میرے جوتے گندے ہیں, میرے کپڑے گندے ہیں, وہ اس کے اندر کو کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا. انہوں نے چیمبر کو ایک ایسا گروپ بنا لیا ہے, ایسا چیز, ایسا اجارہ داروں نے ایک ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی امیدیں ہی نہیں ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. تفریح چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمبر کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوگی. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
एक एहसास ताजगी भरा, नर्म मुलायम कोमल की तरह। इसकी हर एक बाली सबसे निराली, इसकी ग़िज़ाइयत ने नस्लें हैं पाली। मेरे खेत की हरियाली कोमल हाइब्रिड बीज ने संभाली। CKD एग्री, बीज जानदार, फसल शानदार। वेलकम बैक नाजरीन। अता फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा चौधरी साहब के आप भी तो 2 साल चैम्बर की सियासत में मुकम्मल इन्वॉल्व रहे हैं और मौजूदा एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं, तो इस मरतबा पोजीशन में होकर भी कुछ चेंज कर सकते थे, वो क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही, बहुत बहुत वैलिड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे खुशी हुई है कि आपने ये बात पूछी है। देखें, जहाँ तक बात है आप 2 साल की, तो पहले हम बात करें 2018 की। 2018 में मैं एज ए एग्जेक्टिव तो नहीं था, लेकिन मैं आसिम अनीस के साथ था। अच्छा। उनको क्योंकि हम ही आगे लेकर के आए थे। पहले उसकी बात कर लें तो 2018 में आसिम अनीस ने एक नई रवायत चैम्बर में डाली। बेसिक हमारी लड़ाई इनके साथ हुई इस वजह से कि आसिम अनीस साहब ने ये जो नाम नहार लीडरान हैं, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई लेटरबाजी नहीं की। इनकी सोसाइटीज़ के लिए या इनके ज़ाती जो इनके एजेंडे थे उनके ऊपर आसिम अनीस नहीं चला। एक पहली दफ़ा एक्सपो में एक एग्जीबिशन करवाई गई जो कि इंतहाई कामयाब हुई। पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया। मतलब पहली दफ़ा गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया पूरे पाकिस्तान में, नेशन वाइड। नहीं तो ये होता था कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है नंबर्स में सबसे नीचे था कहीं पे, इसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता था क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं थी। हम लोगों ने इसको अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया था। अब आ जाए, मैं इलेक्ट हुआ 2019 में। 2019 के अवाइल में ही जब ये बात हमारी इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही ये GBC वाला इशू जिसके ऊपर हमने इख्तलाफ राय किया, तो ये लीडर भाग गए। चैम्बर में होते हुए भी हमारी चैम्बर तक रसाई बिल्कुल नहीं थी। प्रेसिडेंट क्योंकि इनके ग्रुप का था, वो हमें ना उसने कोई कमेटी। आप ये देखें कि 2019 के पूरे दौर के अंदर एक ऑन रिकॉर्ड मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी कमेटी नहीं जो इन्होंने मुझे दी हो। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको अपनी बताता हूँ, क्या खाइफ थे वो? बिल्कुल, जब उन्हें ये पता चल गया कि ये हमारे ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, ये हमारे खिलाफ चल रहे हैं, ये तो काम करना चाहते हैं, ये तो लोगों में जो है हमें हमारे पर्दे फाश कर देंगे, अवेयरनेस दे देंगे। एग्जैक्टली। और उसमें मैंने हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि अब से 3 माह पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ा इशू बन गया मेटल इंडस्ट्री का। आप ये देखिए कि उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट इवन किया। बाद में हमारी DCO साहब से बात हुई, एक KC साहिबा थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। जब मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गया, एक स्टे लेकर के आया, हमने पिटीशन दायर की, उन्होंने एक्सेप्ट किया जब हमारे मुज़ाकरात हुए कि हमसे ऑनेस्ट मिस्टेक हो गई। अच्छा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑन दी अदर साइड चैम्बर ने क्या किया? चैम्बर ने अपनी बिजनेस कम्युनिटी का साथ नहीं दिया। ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्होंने उनके हक में बयान दिए, हालांकि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मामला अच्छे तरीके से हमारे हल भी हो गए। जी जैसा अब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक और बात बताइएगा कि चैम्बर के मामलात में इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से मामलात ख़राब होते रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अगर पोजीशन में आते हैं, आपका ग्रुप आता है, तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो नहीं होगी, जो पीछे नहीं हुई और अब होगी? बिल्कुल ऐसे ही। पहली बात तो ये है कि हमारा मकसद चैम्बर को इन इजारादारों से छुटकारा दिलाना है। हम चैम्बर का इस्तेमाल जो है वो किसी सियासी मकासद के लिए नहीं होना चाहिए। चैम्बर का इस्तेमाल किसी फ़र्द वाहिद के लिए या अपने रिश्तेदारों को नवाजने के लिए नहीं होना चाहिए। तो बरादरियाँ तो हैं ना जी सर, देखें, एक चीज़ है जो अल्लाह ताला की एक तकसीम है, उससे तो कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं देखें, जो चीज़ मानने वाली है वो ये है कि हर बंदे की एक अपनी सियासी जो है अफिलिएशन है, हर बंदे की एक बरादरी के साथ भी एफिलिएशन है, वो होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उन चीज़ों का उस अपने प्रोफेशन के अंदर या चैम्बर के अंदर असरअंदाज होने देना वो गलत बात है बेसिकली। जी जी। तो जो जनरल पार्टीज़ हैं, मतलब कि जो सियासी पार्टियां हैं, जमातें हैं,
ان کا بھی کافی جو ہے مداخلت ہوتی ہے الیکشن میں. بالکل ایسی ہوتی ہے. دیکھیں ایک کوئی ڈیکورم نہیں چیمبر کا. آپ کبھی جا کر کے دیکھیں, وہاں پہ چائے چل رہی ہے, کھانے چل رہے ہیں, آپ کو ہر بندہ نظر آئے گا سوائے اس سائل, اس کاروباری آدمی کے جس کے کوئی مسائل ہیں. کاروباری طبقہ یہاں پہ پسا ہوا ہے. یو مین کہ ہمیں رائٹ ٹریک ہی نہیں ملا اس کے اوپر, کوئی اس کو بیسیکلی صحیح چلانے والا ہی نہیں ملا. جی بالکل. صرف وہی 2 گروپ ہیں جو آپس میں لڑتے رہے, جن کے ساتھ ایک دفعہ ہم بھی شامل ہوئے اور ہم نے 2 سال چل کے دیکھا ہے ان کے ساتھ. اور یہ ساری بیسیکلی یہ اسی روش پہ چل رہے تھے. ان کا وہی رستہ تھا جو وہ بیسیکلی ان کا رنگ چڑھ چکا تھا, ان کا جو دوسرا گروپ تھا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا, آج پھر ایک ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیت ہے کہ اگر ہم اس دفعہ نہ آتے تو یہ پھر سلیکشن تھی. دیکھیں جوئی صاحب, ہمارے چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمارے گوجرانوالا کی سیاست, اس کے علاوہ گوجرانوالا کی جو بہتری اور ترقی ہے, یہ بھی بہت جڑی ہوئی ہے, منسلک ہے اس کے ساتھ. جی جی. جس طرح آج ورلڈ پولیوشن ڈے ہے, آلودگی کے خلاف ایک دن منایا جا رہا ہے. جی جی. چیمبر آف کامرس کو ان کے بارے میں, ان کو تدارک کرنے کے لیے ان مسائل کا تب بھی کوئی اسٹیپس لینے چاہیے. اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں رہی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ آتے ہیں تو کیا حکمت عملی؟ سر ہم نہ ہوتے, اب میں ایگزیکٹو ہوں اور اس میں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی پاور نہ ہونے کے باوجود, اسی حوالے سے ایک بڑا ریلیونٹ آپ کو میں اس کا آنسر کروں کہ اب سے 3 ماہ پہلے جب یہ آلودگی کا مسئلہ بنا, ہم نے گورنر صاحب سے ٹائم لیا. میں بذات خود اور میرے دوست آصم انیس صاحب اور ہمارے ایگزیکٹو گورنر صاحب سے ملے. انہیں ہم نے ایک پلان دیا. وہ پلان شہر سے باہر ایک 200 ایکڑ ایک جو ہے زمین کا ہے, اور اس کے اندر ہمارا یہ ہے کہ جتنی انڈسٹری ہے, جو بیسیکلی کاٹیج انڈسٹری ہے یا بڑی انڈسٹری ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ پولوشن کا مسئلہ ہے گوجرانوالا میں, تو ہم نے اس کو شفٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلان ہم نے وہاں سے ڈسکس کیا. لیکن مصیبت یہ تھی کہ جب ہم نے وہ واپس آ کر کے چیمبر ڈسکس کیا تو یہ وہی بات ہے, یہ کچھ ایسا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ جس میں ان کے اپنے مفادات نہ ہوں. جی جو صاحب, بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. न्यू एशियन सैनिटरी स्टोर, क्वालिटी एतमाद पुरसुकून. ویلکم بیک ناظرین. یہ چوئی صاحب مجھے بتائیے گا کہ چیمبر آف کامرس اگر کسی شہر کا مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس کی تعمیر و ترقی میں کافی کردار نمایاں ادا کرتا ہے. جس طرح ہمارے ہمسایہ شہر سیالکوٹ کا چیمبر آف کامرس, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنوا لیا اور کافی زیادہ فیسیلیٹیز انہوں نے تاجروں کو بھی دی اور عوام کے لیے بھی بہت سی خدمات کی ہیں. آپ کا کیا اس معاملے میں خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, یہ تو ہماری ویژن سٹیٹمنٹ کا حصہ ہے, ہمارا منشور ہے, اور اسی لیے ہم میدان میں آئے ہیں. ہمیں تکلیف اور دکھ ہی اس بات کا ہے. دیکھیں ہمارا ماضی گواہ ہے, ہمارا تو ہمیشہ سے رہا ہی یہ ہے کہ ہم اپنے بیسیکلی اپنی کمیونٹی کے مسائل کو حل کریں. اور جو چیمبر جیسا ادارہ ہے, اب دیکھیں ہمارا چیمبر کا ایک شہر کی تعمیر و ترقی کے اندر ڈائریکٹلی, لوگ کہتے ہیں انڈائریکٹلی, میں کہتا ہوں ڈائریکٹلی 100% رول ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے سیالکوٹ کی آپ نے بہت اچھی مثال دی, آپ نے ایک ایئرپورٹ کی دی, الشفا ہاسپٹل 5.5 ارب روپے کا منصوبہ, موٹر وے لنک ان کا دیکھ لیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے چیمبر کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے استعمال نہیں کیا, ان کو فائدے دینے کے لیے نہیں. چیمبر اگر طاقتور ہوگی تو ان کو معاملات میں بورڈ لیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے ہے. میں آج کیونکہ میں ڈائریکٹلی اپنی کمیونٹی کے لیے FBR کے مسائل میں دیکھتا رہا ہوں, آپ پرال سے ڈیٹا نکلوا لیں, ہماری ایکسپورٹ گوجرانوالا کی ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ سے زیادہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بجٹ آتا ہے کسی کمیونٹی سے, کوئی چاہے فرنس سیکٹر ہو, اسٹیل فرنس سیکٹر ہو, میٹل سیکٹر ہو, سرامک ہو, کوئی یو نیم اٹ, کسی سے بجٹ پرپوزل نہیں مانگی جاتی. کوئی ITP کا مسئلہ ہو, کسٹم کا مسئلہ ہو, کلیکٹر کوئی لیٹر نہیں لیتا. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ نااہلی ہے چیمبر کی؟ نہیں, نااہلی ہے یا پھر سینس ہی نہیں ہے. سر میں یہ دونوں چیزیں ہیں, یہ بیسیکلی دونوں. یہ دیکھیں میں کہوں گا نااہلی بھی ہے اور بدنیتی بھی ہے, یہ 2 چیزیں ہیں بیسیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے
کہ یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ اگر سینس بھی ہو تو یہ کبھی نہ کریں, کیونکہ یہ بیسیکلی چیمبر کو اپنی کاروباری کمیونٹی کے اندر اس کو پروموٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. جی عطا صاحب, بالکل آخری سوال ہے آپ سے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ پوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کا ویژن کیا ہے, کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں گے آپ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا یہ ادارہ ہے, جو یہ ادارہ ہے کاروباری کمیونٹی کا, ہم نے پہلے ان کو, میرا ذاتی یہ میں اپنے گروپ میں بھی یہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ ہم اپنے منشور میں یہ پہلے نمبر پہ لا رہے ہیں اس کو کہ ہم لوگ ان سٹیک ہولڈر کو پہلے ان کا اعتماد بحال کریں گے چیمبر پہ. ہم یہ 4,000 جو ممبرشپ ہے اس کو ہم 40,000 سے 4 لاکھ تک لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. جو لوگ, کیونکہ اب یہ وقت بدل گیا ہے, پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ لوگ انکم ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہے, جی اب تو ہر بندہ ہے, آلموسٹ 80% اب ہو گیا, کیونکہ چیزیں ہی اس گورنمنٹ نے ایسے کی ہیں. تو بیسیکلی پہلا تو ہمارا یہ اس کا مطلب ہے حکومت نے چیزیں ٹھیک کی ہیں, بہت ساری چیزیں ٹھیک کی ہیں, بہت ساری چیزیں. دیکھیں شکایت, جہاں پہ شکایت ہوتی ہیں وہاں پہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تاجروں کا سب سے زیادہ اختلاف رہا ہے اس حکومت سے. دیکھیں تاجروں کا, بیسیکلی تاجروں کا ہمیشہ سے ہر حکومت سے اختلاف رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیر عتاب ہیں تاجر ہمیشہ سے رہے ہیں, جہاں جیسے ہمارے ملک کی اکانومی ہے وہاں پہ کوئی بھی ایسی ریفارم جو جب تک کہ وہ ریولوشنری کوئی ایسا قدم نہیں ہوگا تب تک ہم خوش نہیں ہو سکتے. اور یہ حقیقت بات ہے, ہمیں ٹائم لگے گا. یہ پہلے گلوبل ریسیشن تھا تو دوسری حکومت تھی, تب ہم کہتے ہیں. چلے بات کرتے ہیں چیمبر کے نمایاں لیڈران, اخلاق بٹ صاحب ہیں اور ملک ظہیر الحق صاحب ہیں. یہ ان کی کافی مطلب کہ اپنی ایک منوپلی سی بن گئی تھی اخلاق بٹ صاحب کی یا ظہیر الحق صاحب کی, جو میں نے ریومرز ہیں, جو باتیں ہیں, جی میرا ویو نہیں ہے. تو ان کو توڑنے کے بعد تو یہ ہے کہ لوگ تو آپ جیسے ہی ساتھ جڑے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو پاور دی, تو تب نہیں ذہن میں آیا, یہ 38 سال بعد یا 32 سال بعد ہی کیوں ذہن میں آیا؟ بالکل بہت اچھی, بہت پیاری بات کی ہے یہ. آپ یقین کریں گے, وڈ یو بلیو کہ یہ 2018 میں پہلی دفعہ ووٹر کے پاس گئے ہیں. ہمارے پاس یہ پہلی ہماری مین ہے گجرانوالہ میٹل مارکیٹ, یہ میٹل کا شہر ہے, پہلی دفعہ ہمارے پاس یہ آئے, اسے پہلے تو یہ آتے ہی نہیں تھے. تو کیا سینس ڈیولپ ہو گئی ہے؟ نہیں, بیسیکلی ہوا یہ کہ ہمیں تھوڑی یہ جگہ مل گئی, ہمیں یہ ہمارے پاس آئے, ہم ان کے ساتھ لگے 2 سال پہلے. تو ہم اندر جب گھسے, جب انٹر ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو جب اور ان کو بھی اندازہ ہوا کہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں, لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی. اچھا, یہ چیمبر کی سیاست میں سنتے آئے ہیں کہ یہ سمدھی کا کافی شور تھا. جی بالکل. تو اس مرتبہ بھی کیا سمجھ رہے ہیں کہ شاید سر آپ یہ دیکھیں نا, اس میں حقیقت ہے. ایک سمدھی جو ہے وہ اس کا بیٹا صدر کے لیے آ رہا ہے, ایک سمدھی کا جو ہے وہ ایگزیکٹو, تیسرے سمدھی کا بھی اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. 3 سمدھیوں کے بندے تو ایگزیکٹو اور پریزیڈنٹ کے لیے آ رہے ہیں. آپ کے گروپ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جی, ہمارے گروپ میں نہ کوئی رشتہ داری ہے, ہم تو نئے چہرے ہیں. آپ یقین کریں 1 سال پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. ہماری فیلڈ ڈیفرنٹ ہے, کوئی سرامک سے ہے, کوئی سٹیل سے ہے, میں میٹل سے ہوں, اور ویجیلنٹ بندے ہیں. ایگزیکٹلی. ہمارا تو بزنس بھی ایک نہیں ہے, مارکیٹ بھی ایک نہیں ہے, پروفیشن بھی ایک نہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو دور ہے, جو اس صدر کا دور ہے, یہ کافی مطلب کہ بہتر نہیں رہا میاں عمر سلیم صاحب کا. وہ تو کورونا کرائسس کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ شاید نہیں معاملات کو جس طریقے سے. سر گزارش یہ ہے کہ کرونا کرائسس میں تو اپنی فیکٹری کے آگے جو ان کا کوڑا پڑا ہوا ہے اس کے لیے تو ایفرٹ کرتے رہے ہیں, اٹھوا وہ پھیٹ نہیں سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے ٹائم ہے, اپنی کمیونٹی کے لیے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ملک تو چل رہا تھا الحمدللہ, ادارے تو چل رہے تھے, یہ کوئی اسکول یا یونیورسٹی تو نہیں ہے جہاں پہ بچے نہیں آ سکتے. جی عطا صاحب, مجھے بتائیے گا کہ اگر جو مخالف گروپ کی بات کریں تو وہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ باغی ہیں, بھگوڑے ہیں. یہ کیا اس بات میں صداقت ہے, یہ کیا چیز ہے یہ؟ جی حمزہ اشتیاق صاحب بہت شکریہ, آپ نے یہ سوال پوچھا, میں بڑا خوش ہوا. جی میں باغی ہوں, بالکل میں باغی ہوں. ہم نے بغاوت کی ہے کرپشن کے خلاف, ہم نے بغاوت کی ہے ان کی نااہلی کے خلاف, ہم نے بغاوت کی ہے ان اجارہ داروں کے خلاف. تو بہت شکریہ ہے جناب, اگر یہ ہمیں ان سارے معاملات میں بغاوت کرنے پہ باغی کہتے ہیں تو مجھے اپنے باغی ہونے پہ فخر. حالانکہ کہہ تو آپ سکتے تھے, لیڈران تو آپ کے بھی رہے ہیں. وہ دیکھیں جی, میں تو کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی چیمبرز کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہم کارکن وہاں پہ کھڑے رہے ہیں, لیڈر بھاگ گئے. تو ہم تو اپنے لیڈروں کو جو ہے وہ نام نہاد لیڈروں کو تلاش کرتے رہے ہیں. اچھا تاسا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو چیمبر آف کامرس کے الیکشن ہوتے ہیں, تو ایک الیکشن بورڈ ہے, الیکشن کمیشن ہے,
کیا آپ کو ان کے اوپر بھی کوئی تحفظات شامل ہیں؟ بالکل، یہ دیکھیں جی، میں نے ان کے الیکشن کمیشن کے خلاف ایک ڈی جی ٹی او میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے. بالکل مجھے اور میری ٹیم کو ہمارے ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں اس کی. ہم نے یہ کیونکہ کیس ہے ڈی جی ٹی او میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک تحفظات تھوڑے سے بتائیں کہ کیا تحفظات؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. تحفظات ہمارے یہ ہیں کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو پٹیشن میں نے دائر کی ڈی جی ٹی او میں، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے کمنٹس کے اندر یہ لکھا کہ جو عطاف چودھری ہیں یہ ریجیکٹڈ ہے، یہ ریجیکٹڈ آدمی ہے، لوگوں کا ریجیکٹ کیا ہوا بندہ ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سیکرٹری جنرل کی ریجیکٹڈ ان واٹ سینس؟ یہ تو اب سیکرٹری جنرل صاحب بتائیں گے. وہ نہیں، کوئی ریزن نہیں ہے. یہ ڈی جی ٹی او کو ان کا جواب گیا ہے، اور میں حیران ہوا یہ دیکھ کر کے اس طرح کے سیکرٹری جنرل اگر جواب دے گا، بہرحال جو ڈی جی ٹی او کا فیصلہ ہوگا ہم بالکل اسے تسلیم کریں گے. اور میرے تحفظات شروع کہاں سے ہوئے کہ ہماری ہی ایک گروپ ہمارا اگر دعوت کرتا ہے، ہماری کی اس نے، اور اس نے بینر لگائے وہاں پہ، تو وہ اس کو اتار کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینکا گیا. اور اس کی ہم نے ساتھ ویڈیو اس کی لگائی، اس کے کلپس لگائے ہیں، پکچرز. اور اسی وہی گروپ کا جو اپوزٹ گروپ ان کا کرتا ہے، تو آج بھی آپ جا کر کے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بینر لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے معاملات کے ساتھ ہم الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے. جی ناظرین، آپ نے عطا فرید چودھری صاحب کی گفتگو سنی. چیمبر کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اپنے گروپ کے ویژن کو لے کر بھی گفتگو ہوئی. چیمبر کے جو تاجران ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں الیکشن میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.